جزاکم اللہ من الجزا۔ ابھی تک آپ صدر جلسہ سے توحید کے موضوع پر پرمغز خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ توحید کے اس اہم موضوع کو آپ مزید مختلف طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ دین کی بنیاد یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ سنجیدگی برقرار رہے اور اسی سکون کے ماحول میں آپ مقررین کو سماعت فرماتے رہیں۔ میں بلا تاخیر اپنے دوست، عزیز دوست، برادرم جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی جو بنارس شہر سے تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور عورتوں کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں اس موضوع پر خطاب کریں۔ جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة۔ باعث سکون دل حاصل نشان جان، باعث سکون دل حاصل نشان جان، حاصل نشان جان، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے، ان کا نام نامی ہے، ان کی
ذات والا ہے، غرق بحر عیسیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، غرق بحر عیسیاں میں کب کے ہو گئے ہوتے، کب کے ہو گئے ہوتے، ہم گناہگاروں کو آپ نے سنبھالا ہے، ان کا نام نامی ہے، ان کی ذات والا ہے، ان کی ایک نظر سے قبل، ان کی ایک نظر کے بعد ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف اجالا ہے، نغمے اذاں بن کر گونجتا ہے نام ان کا، گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نظر ڈالو ان کا بول بالا ہے، باعث سکون دل حاصل نشان جان۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آپ کے اس علاقے میں پہلی بار آنا ہوا ہے اور میں خود کو آپ حضرات کے درمیان پا کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے دو بہترین تقریریں آپ حضرات سن چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دنیا کے حالات اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑے نازک ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ امریکہ کے اندر ایک پادری نے قرآن مجید کو ساری دنیا کی نگاہوں کے سامنے جلایا، اور امریکہ کی وہ حکومت جو ساری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ وہ امن و شانتی کی پیامبر ہے، عدل و انصاف اور رواداری کی علم بردار ہے، امریکہ کی حکومت نے اس پادری کے خلاف کوئی بھی نوٹس نہیں لیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 1400 سال سے اب تک اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی بہت ساری کوششیں کی، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کی
گارنٹی لی ہے اور فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن ہم نے اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت کی گارنٹی بھی ہم لیتے ہیں۔ ساری دنیا مل کر قرآن مجید کے جتنے نسخے ہیں سب کو جلا دیں، اس کے باوجود ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کو وہ مٹا نہیں سکتے۔ قرآن مجید ہمارے سینوں میں ہے، قرآن مجید ہمارے دماغ میں ہے، وہ سینوں سے اور دماغ سے قرآن مجید کو نہیں نکال سکتے۔ تو آج اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف جو چالیں چل رہے ہیں، جو مکر و فریب کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی چال یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا۔ آج اسلام کی جو چھوی دنیا کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ذلیل کیا، عورت کو پردے کے اندر قید کر دیا اور عورت سے سب کچھ چھین لیا۔ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں کیا، اور اس بات کو اتنا زیادہ پھیلایا گیا میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعہ، ریڈیو کے ذریعہ، اخبارات کے ذریعہ، میگزینز کے ذریعہ، کہ آج ہمارا جو پڑھا لکھا جو ماڈرن قسم کا نوجوان ہے، یا ہماری جو بہنیں ہیں جو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں، جو کالج میں پڑھتی ہیں، ان کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلام نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ ناانصافی کی۔ آج میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اسلام نے عورت کو کون کون سے حقوق دیے، کون کون سے ادھیکار دیے، کون کون سے رائٹس دیے، اور پھر اسلام عورت کی رسپانسبلٹیز کیا بتاتا ہے، عورت کی ذمہ داریاں کیا بتلاتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم 1400 سال پیچھے جاتے ہیں، عرب کی سرزمین پر جہاں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ہم اس عرب کی سرزمین میں یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کی کیا حیثیت ہے۔ عورت جانور سے بھی بدتر، عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، ایک ایک عورت سے 10 لوگ شادی کرتے تھے، گائے اور بیل کی طرح عورتیں مارکیٹ میں بکتی تھیں، باپ کے مرنے کے بعد عورت کو جائیداد میں کوئی حصہ ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کبھی عورت کھڑی ہو جاتی کہ باپ کی پراپرٹی میں مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے تو اس عورت کو قتل کر دیا جاتا، مار ڈالا جاتا کہ اس کی اتنی مجال کہ یہ مرد کے برابر کھڑی ہو گئی۔ اور اتنے ہی پر بس نہیں، بلکہ اس عرب کے ماحول میں میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی حیثیت اتنی خراب تھی، آپ کی حیثیت اتنی نازک تھی کہ اس عرب کے اندر جب کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو وہ عرب کے لوگ اتنے بے رحم اور اتنے بے مروت تھے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کا گلا دبا دیا کرتے تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اور یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی کہانی بیان کر رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید 14ویں پارے میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
اے عرب والو، تم کتنے بے مربت تھے، کتنے بے رحم تھے جب تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو تمہارا چہرہ غصے سے کالا ہو جایا کرتا تھا، چہرہ غصے سے کالا ہو جاتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، جس باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپایا کرتا تھا کہ مجھے اپنی قوم کو بتانا نہ پڑے، مجھے اپنے محلے والوں کو، اپنی بستی والوں کو یہ بتانا نہ پڑے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ قوم سے چھپایا کرتا تھا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، جس باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوا کرتی تھی وہ باپ بیچارہ پسو پیش میں پڑ جایا کرتا تھا کہ میں کیا کروں، اس بیٹی کو پالتا ہوں تو دنیا ذلیل کرتی ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کو مٹی میں گاڑ دیتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ اسلام نے عورت کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اسلام نے عورت کو ذلیل کیا ہے، لیکن 1400 سال پہلے کی تاریخ کیا ہو رہا تھا تمہارے ساتھ؟ زندہ زمین میں باپ اپنی بیٹی کو گاڑ رہا ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے جاہلیت میں چوری بھی کی، زنا بھی کیا، بہت سارے گناہ کیے، لیکن آپ کی حدیث سنی کہ اسلام لے آنے کے بعد پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا، میری چوری معاف ہو گئی، میرا زنا معاف ہو گیا، میرا جھوٹ معاف ہو گیا، میں نے شرک کیا تھا وہ معاف ہو گیا، لیکن اے اللہ کے نبی، میں نے ایک گناہ ایسا بھی کیا تھا، ایک گناہ میں نے ایسا بھی کیا تھا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کرے گا۔ کون سا گناہ تم نے کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ میں سفر میں گیا تھا، میری بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، وہ پیٹ سے تھی اور ڈیلیوری کا ٹائم قریب تھا۔ سفر ہی کے دوران میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا اور اتفاق سے وہ لڑکی کی شکل میں نمودار ہوا۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ میری بیوی کو پتا تھا، خاندان کا، محلے کا، برادری کا یہ دستور اور پرمپرا تھی کہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ میری بیوی نے جب اپنی بیٹی کی پیاری مونی سی شکل دیکھی، اے اللہ کے نبی، میری بیوی کو ترس آ گیا اور اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں اس بچی کو پالوں گی۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بچہ ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے۔ 4-5 دن کے بعد مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، بیوی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ترس آ گیا اپنی بیٹی کی پیاری شکل دیکھ کر، اور میں نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو پالوں گا۔ اور میں نے محلے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میری بیٹی بڑی ہونے لگی، 4-5 سال کی ہو گئی، محلے والوں کو، بستی والوں کو پتا چل گیا کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اے اللہ کے نبی، محلے والوں کو جیسے ہی پتا چلا وہ مجھے تانے دینے لگے، مجھے برا بھلا کہنے لگے، دیکھو یہ کتنا بے غیرت آدمی ہے، اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور یہ پال رہا ہے۔ او میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اسلام کے اوپر یہ اعتراض کرتی ہوں کہ اسلام نے تم کو کیا دیا ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ اسلام نے تم کو کیا دیا ہے۔ محلے والے تانا دینے لگے، بستی والے تانا دینے لگے کہ دیکھو اس نے بیٹی پالی ہے، دیکھو اس کے گھر میں بیٹی پل رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کے تانے سنتے سنتے تنگ آ گیا، عاجز آ گیا، اور ایک دن میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ میں محلے والوں کا، برادری والوں کا، خاندان والوں کا تانا نہیں سنوں گا۔
ایک دن میں نے کدال ہاتھ میں لی، پھاوڑا ہاتھ میں لیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگا۔ بیٹی بیچاری بے خبر، اسے کیا معلوم کہ باپ میرا کہاں لے کر جا رہا ہے۔ باپ بیٹی کو لے کر گیا اور اس جگہ پر پہنچا جہاں پر اس کو اپنی بیٹی کو گاڑنے کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ اس جگہ پہنچ کر زمین کو وہ کھودنے لگا۔ اے اللہ کے نبی، میں زمین کو کھودتا تھا اور میری بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر ہٹایا کرتی تھی۔ اس 5 سال کی معصوم بچی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، یہ میری موت کا گڈھا تیار کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، لیکن اسے اتنا معلوم ہے کہ میرا باپ کوئی کام کر رہا ہے اور مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے، مجھے اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے بھی بیٹی باپ کی وفادار تھی اور آج بھی بیٹیاں باپ کی وفادار ہیں۔ آج بھی میں یہ اصول کے طور پر تو نہیں کہتا، لیکن تجربہ یہی بتاتا ہے کہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں باپ کی زیادہ وفادار ہوتی ہیں۔ باپ بیمار ہو جائے، بیٹے کو پتہ لگتا ہے باپ بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، کھانس رہا ہے، بے چین ہے، بخار میں مبتلا ہے، تپ رہا ہے، لیکن بیٹے کو اپنے کاروبار سے، اپنے دوستوں کی صحبت سے، اپنے بزنس سے فرصت نہیں ہے۔ بیٹی سسرال میں ہے، موبائل پر ایک کال جاتی ہے کہ بیٹی تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے، تیرا باپ بہت بیمار ہے۔ بیٹی سارے کام چھوڑ کے فوراً اپنے مائکے آتی ہے، اپنے باپ کی خیر خبر لیتی ہے۔ آج بھی ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 1400 سال پہلے بھی یہی منظر تھا۔ بیٹی کل بھی باپ کی وفادار تھی اور آج بھی بیٹی باپ کی وفادار ہے۔ باپ گڈھا کھود رہا ہے، بیٹی ہاتھ بٹا رہی ہے۔ گڈھا تیار ہو گیا، صحابی بیان کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، کتنا بے رحم اور بے مروت تھا میں، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اٹھا کر میں نے اس گڈھے میں ڈال دیا۔ گڈھے میں بیٹی کو ڈالنے کے بعد اے اللہ کے نبی میں مٹی ڈالنے لگا، بیٹی چلانے لگی۔ 5 سال کی معصوم بچی بھی سمجھ گئی کہ میرا باپ انسان کی شکل میں شیطان بن چکا ہے، میرا باپ اتنا بے رحم اور بے مروت بن چکا ہے کہ اپنی بیٹی کو گاڑنے آیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں مٹی ڈال رہا تھا، میری بیٹی چلا رہی تھی، ابو کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ابو جان کیا قصور ہے میرا، کیا غلطی ہے میری، کیا جرم ہے میرا، کیا کس جرم میں، کس خطا کے اوپر تم مجھے یہ سزا دے رہے ہو۔ لیکن اے اللہ کے نبی، اپنی بچی کی ایک آواز میں نے نہ سنی اور میں نے اپنی بچی کو آخری بار تک، جب تک اس کی آواز میرے کان میں آتی رہی، میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالا۔ اے اللہ کے نبی، اور گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا۔ صحابی واقعہ بیان کرتے ہیں اپنا، رونے لگتے ہیں، اور آنکھیں جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں اور آپ بھی رو رہے ہیں، اور آپ کا دل بھی اس بیٹی اور اس معصوم بچی کے لیے تڑپ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کے ضمن میں آیت نازل کر دی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن ان تمام لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جن کو ان کے ماں باپ نے قتل کیا تھا، اور ان سے یہ سوال کرے گا کہ کس جرم میں تم نے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اسلام نے آ کے عورت کو، لڑکی کو، بیٹی کو بچایا۔ زندہ زمین میں گاڑی جانے والی اس رسم کو اسلام نے ختم کیا، اور ختم ہی نہیں کیا بلکہ ان تمام لوگوں کو جو بیٹی والے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اے بیٹی کے والدین، اے بیٹی پالنے والے ماں باپ، تم خوش نصیب ہو، خوش قسمت ہو کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ آج ہمارے ہندو بھائی یہ کہتے ہیں کہ بیٹی گھر میں آئے تو لکشمی بن کر آتی ہے، لیکن اسلام نے بیٹی کو لکشمی تو نہیں کہا،
لیکن میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، من عالی 3 بنات، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو اچھی تعلیم دی اور اچھی جگہ ان کی شادی کر دی، تو وہ تینوں بیٹیاں قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کہیں گی کہ اے اللہ، یہ میرے والدین ہیں، انہوں نے میری اچھی تعلیم کی، اچھی تربیت دی اور اچھی جگہ میری شادی کر دی، اے اللہ ہم تجھ سے یہ سفارش کرتے ہیں کہ تو ہمارے والدین کو جہنم سے بچا لے۔ 3 بیٹیاں جس کی ہو اور تینوں بیٹیوں کو پال لے صحیح طریقے سے، ان کی صحیح تربیت کر دے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے اپنے ماں باپ کو بچائیں گی۔ ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا اے اللہ کے نبی، کوئی ضروری تو نہیں کہ سب کو 3 بیٹیاں ہوں، اے اللہ کے نبی اگر کسی کو 2 ہی بیٹیاں پیدا ہوں تو اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو 2 بیٹیاں ہیں تو وہ 2 بیٹیاں بھی جہنم کی آگ سے اس کے لیے آڑ بنیں گی۔ تیسری عورت کھڑی ہو گئی، کہا اے اللہ کے نبی، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بیٹی کسی کو نصیب میں آئے، اگر کسی کو 1 بیٹی اللہ تعالیٰ دے اور اس کو صحیح طریقے سے پالے پوسے، اچھی تعلیم اور تربیت دے، صحیح جگہ شادی کر دے، تو کیا اس کے لیے وہ لڑکی خوشخبری بن کر نہیں آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر 1 بیٹی کو بھی پال لو صحیح طریقے سے تو تمہارے لیے جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے تمہارے لیے جو ہے آڑ بنے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج دماغ میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، اسلام نے عورت سے تو چھینا ہے۔ عورت نیچرل بات ہے، مہینے میں کچھ دن ایسے ہیں کہ عورت کو ایک طبعی اور نیچرل خون آتا ہے اس کی باڈی سے، اس کو ہم منتھلی کورس کے نام سے یاد کرتے ہیں اور قرآن و حدیث میں اس کو حیض کے نام سے یاد کیا گیا۔ عرب کے اندر یہ بھی دستور تھا کہ عورت کو اس کے پیریڈ کے دنوں میں، ان خاص دنوں میں، ان تکلیف کے دنوں میں عورت کے ساتھ بڑا عجیب سلوک ہوتا تھا۔ وہ عورت کے ساتھ نہ تو کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے، اس کا الگ کمرہ ہے، اس کا الگ برتن ہے، وہ بیچاری ناپاک ہے۔ میرے نبی نے آ کے اس رسم کو توڑا، کہا سن لو، اگر عورت اپنے پیریڈ کے دنوں میں ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، ہاں اس کے ساتھ تم مرد و زن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق تم قائم نہیں کر سکتے، باقی کھانا بھی کھا سکتے ہو، پانی بھی پی سکتے ہو، اس کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی سکتے ہو، کسی چیز کی منائی نہیں ہے، بس تم اس کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کر سکتے، فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے، باقی تمام چیزوں کی اجازت ہے۔ یہ تعلیم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شوہر مر گیا، اب عورت 1 سال تک ایک کوٹری میں بند، اسی کوٹری میں کھانا کھائے، اسی کوٹری میں پانی پیے، اسی میں پیشاب اور پاخانہ سب کچھ کرے۔ یہ سلوک ہو رہا تھا عورت کے ساتھ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس رسم کو بھی توڑا اور کہا کہ عورت 4 مہینہ 10 دن تک اپنے مردہ شوہر کے احترام میں عدت گزارے گی، اور ان 4 مہینہ 10 دنوں میں وہ بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، زینت نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، کوئی زیور وغیرہ نہیں پہنے گی، لیکن وہ سب کے ساتھ رہے گی، الگ کوٹری میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے ساتھ کھانا کھائے گی، سب کے ساتھ پانی پیے گی، اس کے ساتھ کوئی دوہرا ویوہار نہیں ہوگا، اور 4 مہینہ 10 دن کے بعد وہ عورت کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، کوئی مناہی نہیں ہے۔ آج ہمارے انڈیا کے اندر آج بھی آپ ساؤتھ کے علاقوں میں چلے جائیے، بہت سارے ایسے قبیلے ہیں، بہت ساری ایسی برادریاں ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں، جہاں دوسرا وواہ، دوسری شادی یا شوہر کے مرنے کے بعد جو ہے ودھوا عورت کو شادی کرنا ورجت ہے، منع ہے، اور ودھوا شادی نہیں کر سکتی، اپنے شوہر کے احترام میں اور سمان میں زندگی بھر وہ ودھوا رہے گی۔
اسلام نے آ کر اس رسم کو بھی توڑا اور کہا کہ نہیں، عورت بھی انسان ہے، عورت کے اندر بھی جو ہے خواہشات تھے. شوہر مر گیا، شوہر کی زندگی ختم ہوئی ہے، بیوی کی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے. بیوی شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینہ 10 دن کے بعد کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے. آج یہ اعتراض ہو رہا ہے اسلام نے عورت کو کیا دیا. آج باقاعدہ انٹرنیٹ پر کارٹون ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے جو ہے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے آئے تھے. نعوذ باللہ. مجھے بتاؤ وہ کون سا دھرم ہے، وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا مذہب ہے جس نے باقاعدہ عورت کو جو ہے اس کے رشتہ داروں کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد اور پراپرٹی کا وارث بنایا کہ باپ اگر ہے تو بیٹی کو اتنا ملے گا، بھائی ہے تو بہن کو اتنا ملے گا، بیٹا ہے تو ماں کو اتنا ملے گا، شوہر ہے تو بیوی کو اتنا ملے گا. یہ سارے حصے قرآن نے بتائے کہ اتنا بیوی کو اتنا، ماں کو اتنا، پھوپھی کو اتنا، چچی کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بہن کو اتنا. یہ سارے حصے قرآن نے بتائے اور وراثت میں اس کو حصہ دلایا. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس پر عمل نہ کریں. آج ہمارے اور آج کے سماج میں اپنی جائیداد میں ہم لڑکیوں کو حصہ نہ دیں، یہ ہماری کمی ہے. لیکن قرآن میں باقاعدہ اس کا ایک حساب اور اس کا ایک سسٹم بتایا گیا ہے. ہم اور آپ اس کو فالو کریں چاہے نہ کریں، لیکن اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے. ہاں، اسلام نے یہ کہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر نہیں ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں. انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے دونوں برابر ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی ایک تقریر میں مثال دی ہے اس کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ مان لو کسی اسکول میں پڑھنے والے 2 بچے ہیں، دونوں بچوں کے نمبر برابر ہیں. مان لو ایک بچے کو 1000 میں 700 نمبر ملے تو دوسرے بچے کو بھی 1000 میں 700 نمبر ملے، تو دونوں نمبر کے حساب سے برابر ہیں. لیکن ایک بچے کو انگلش میں 90 نمبر ملا، دوسرے کو انگلش میں 45 نمبر ملا. ایک لڑکے کو میتھ میں 50 نمبر ملا، دوسرے کو میتھ میں 70 نمبر ملا. ٹوٹل دونوں کا برابر ہے، لیکن کسی سبجیکٹ میں کوئی آگے ہے، کسی سبجیکٹ میں کوئی آگے ہے. تو مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے برابر ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے کہیں مرد آگے ہے، کہیں عورت آگے ہے. مثال کے طور پر گھر چلانا ہے، کما کے لانا ہے، بیوی بچوں کو پالنا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ مرد کی ہیں. عورت کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑا سلے، عورت کے ذمے نہیں ہے کہ وہ گھر میں دڑی بنے، عورت کے ذمے نہیں کہ وہ گھر میں ساڑی بنے. اگر عورت گھر میں کوئی کام کرتی ہے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ عورت کا احسان ہے، ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ بیوی کو اور فیملی کو کھلائے پلائے، لیکن عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا انتظام کرے، بال بچوں کو پالے پوسے، اپنے شوہر کو کھانا بنا کے دے، اپنے شوہر کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اپنے شوہر کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرے. یہ عورت کی ذمہ داری ہے. تو قرآن نے کہا مرد اور عورت دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. اس کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، مرد عورتوں پر داروغہ ہے. یہ اس آیت کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. قوام کے معنی عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو درست کرنے والا. جیسے یہ مائک ہے، اس مائک کا جو انجینئر ہے، جو میکینک ہے، وہ اس کا قوام ہے. تو اللہ نے فرمایا
کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی اگر زندگی ایک گاڑی ہے، اگر زندگی ایک کار ہے تو اس کا ڈرائیور مرد ہے، عورت بھی اس گاڑی میں سوار ہے، لیکن زندگی کی اس گاڑی کا مین ڈرائیور جو ہے وہ مرد ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی کی گاڑی کے مرد اور عورت دونوں پہیے ہیں، ایک سے زندگی نہیں چل سکتی، دونوں کے ساتھ ہی زندگی چل سکتی ہے۔ یہ دنیا آدم اور حوا سے لے کر آج تک اور قیامت تک مرد اور عورت دونوں سے چلی ہے، نہ صرف مرد سے چل سکتی ہے نہ صرف عورت سے چل سکتی ہے۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ بقرہ میں بڑے بہترین ڈھنگ سے فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے مردوں عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور اے عورتوں مرد تمہارے لیے لباس ہے۔ یہ کپڑا میں نے پہنا ہے، یہ کپڑا کیوں پہنا ہے میں نے؟ کپڑا نہ ہوتا تو میں ننگا ہو جاتا، میری عزت آپ کے سامنے کھل جاتی، بے عزت ہو جاتا میں۔ یہ کپڑا مجھے عزت دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے عورتوں مرد تمہارے لیے لباس ہیں اور اے مردوں عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی مرد عورت کو عزت دے رہا ہے، عورت مرد کو عزت دے رہی ہے۔ گرمی کا دن ہے، میں نے کپڑا سوتی پہنا ہے، کیوں؟ گرمی سے مجھ کو بچائے۔ میں اون کا کپڑا نہیں پہن کے آیا، موٹا کپڑا نہیں پہن کے آیا، سوتی کپڑا پہن کے آیا۔ اور یہی پروگرام اگر دسمبر میں ہوتا، سردی کے دن میں، تو میں باقاعدہ سویٹر ویٹر شال وغیرہ پہن کے آتا۔ کیوں؟ تاکہ موسم کے اثر سے بچائے، موسم کے اچھے اور برے اثر سے ہمیں بچائے۔ قرآن کہہ رہا ہے اے مردوں عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، اے عورتوں مرد تمہارے لیے لباس ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مرد عورتوں کو نقصانات سے بچاتے ہیں اور عورتیں مردوں کو نقصانات سے بچاتی ہیں۔ اور ایک اور بات، انسان جب ننگا رہتا ہے تو دکھنے میں بڑا بیکار لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری جو نئی تہذیب ہے اس میں ننگا پن زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آج ایک صابن بھی بیچارہ مارکیٹ میں آتا ہے تو اس وقت تک مارکیٹ میں دکھتا نہیں جب تک اس پہ کسی ننگی لڑکی کی تصویر نہ آئے۔ جو یہاں تک کی چڈی نہ پہنے رہے تب تک کوئی صابن بھی مارکیٹ میں نہیں آتا۔ تب بھی دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو عزت دی، یہی عزت دی۔ ایک رکشا کے ٹائر کا بھی ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جا رہا ہے، یہ عورت کو عزت دی جا رہی ہے۔ رکشا چلانے والا مرد، بیچنے والا مرد اور اس کا ایڈورٹائزمنٹ کرنے والی عورت، عجیب و غریب فلسفہ ہے میرے بھائی۔ تو آج کی دنیا کا دستور الگ ہے، ننگا پن، ننگے پن کو لوگ پسند کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے موبائل، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، ان کے موبائل اٹھا کے چیک کرو، اس میں کپڑے والے ویڈیو کم ملیں گے، ننگے ویڈیو زیادہ ملیں گے۔ یہ آج کی نئی تہذیب کی یہ ایک علامت ہے، اس میں ننگا پن اور تجرد کو بڑا پسند کیا جا رہا ہے۔ لیکن سچ بات کیا ہے کہ انسان جب ننگا رہتا ہے تو بڑا بیکار لگتا ہے، اور وہی کپڑا پہن لیا، ڈھنگ کا کپڑا پہن لیا تو انسان اچھا لگنے لگتا ہے، اسمارٹ لگنے لگتا ہے، ہینڈسم لگنے لگتا ہے۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی اس کے کپڑوں سے جھلکتی ہے۔ آج کی دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی اس کے کپڑوں سے جھلکتی ہے، یعنی انسان کو اس کا کپڑا سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اے مردوں عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی اے عورتوں مرد تم کو سجاتے ہیں اور اے مردوں عورتیں تم کو سجاتی ہیں۔ تم ایک دوسرے کے لیے زینت ہو، ایک دوسرے کے لیے سجاوٹ ہو۔ یہ قرآن کی مثال ہے۔ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام نے آپ کو کیا دیا ہے یہ بڑا طویل موضوع ہے۔ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اسلام نے آپ کو سمان دیا ہے، اسلام نے آپ کو بازار میں بکنے سے بچایا ہے۔ آج دنیا میں یہ شور مچا دیا گیا کہ اسلام نے عورت کو پردہ کے اندر کر کے عورت کو قید کر دیا۔ اس کا بھی جواب سن لیجیے۔ یہ قلم جو میں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے معمولی قلم ہے، 5 روپے کی قلم۔
یہ قلم 5 روپے کی ہے اس لیے میں اس کو آرام سے لے کے گھوم رہا ہوں۔ فرض کر لیجئے کہ یہ قلم اگر سونے کا ہوتا اور اس میں ہیرے جڑے ہوتے تو کم سے کم میرے جیسا انسان اس قلم کو ایسے جیب میں رکھ کے نہ ٹہلتا۔ اگر یہ قلم سونے کا ہوتا اور اس میں ہیرے جڑے ہوتے تو اس کو ہم بڑی حفاظت سے کسی اچھے سے باکس میں رکھ کے اپنے سوٹ کیس اور اٹیچی میں بند کر کے رکھتے، اور جب کوئی کہتا کہ یار اپنا قلم دکھاؤ تب دکھاتے، ایسے سب کے سامنے اس کو اوپن نہ کرتے۔ اسلام نے عورت کو پردے کا آرڈر دیا، مقصد یہ نہیں کہ عورت کو قید کر دے، مقصد یہ ہے کہ اے عورت تو قیمتی ہے، تو بہت قیمت رکھتی ہے، تیری قیمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے تجھے پردے کا آرڈر دیا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی مسلمان عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ گھر سے نکلے تو اپنے اوپر جلباب ڈالنے، نقاب ڈالنے، برقع ڈالنے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب پردہ کر کے نکلو گی، جب برقعے میں نکلو گی تو سڑک پہ جو بدماش قسم کا لڑکا کھڑا ہے وہ گھور گھور کے تمہیں دیکھ نہیں سکے گا، بلکہ دور ہی سے تمہارا نقاب دیکھ کر، تمہارا برقع دیکھ کر، تمہارا جلباب اور چادر دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا یہ کوئی جو بازارو لڑکی نہیں ہے، یہ مسلم لڑکی ہے، یہ مسلمان عورت ہے، یہ پردے والی عورت ہے، یہ پاکباز عورت ہے، اس کے اوپر غلط نگاہیں نہیں ڈالی جا سکتی۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے عورتوں تم جب پردہ ڈال کے نکلو گی گھر سے تو کوئی تمہیں چوٹ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی تم پر غلط نگاہیں نہیں ڈال سکے گا۔ لیکن پردہ ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسا آج کا پردہ ہے۔ آج تو ایسے ایسے نقاب چلے ہیں ماشاءاللہ کہ نقاب میں عورت نہ رہتی تو شاید لوگوں کی نظر نہ جاتی، وہ نقاب ایسا ہے کہ سب کی نظریں اٹھی چلی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ عورت آ گئی۔ اور اب تو ماشاءاللہ ایسے ایسے پرفیوم آ گئے ہیں، یہ مردوں کا پرفیوم ہے، یہ عورتوں کا پرفیوم ہے، یہ جینٹس پرفیوم ہے، یہ لیڈیز پرفیوم ہے، اور اتنا شاندار پرفیوم ہے کہ 100 میٹر کی دوری پر عورت گزر رہی ہے اور یہاں اس کی خوشبو آ رہی ہے اور پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی عورت گزر رہی ہے۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، کیا تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی کہ ان المرأة اذا استعطرت فہی کذا و کذا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے تو وہ عورت عام عورت نہیں بلکہ بدکار عورت ہے، زانیہ عورت ہے، بد چلن عورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو مسجد میں عام نمازیں پڑھنے کے لیے عورتوں کو جانے کی اجازت دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اجازت دی ہے کہ عورت جا سکتی ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں۔ مسجد میں عورت کے لیے پردے کا معقول انتظام ہو اور عورت کوئی ایسا زیور نہ پہن کے جائے جس سے آواز آئے اور خوشبو لگا کے نہ جائے۔ یہ 2 شرطیں اگر پوری ہو رہی ہیں تب عورت مسجد میں فرض نماز پڑھنے جا سکتی ہے، ضروری نہیں ہے اگر وہ گھر میں ہی نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہاں عید اور بقرعید کی نماز کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتیں عیدگاہ جائیں، اگر ہم میں کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو تو وہ اپنی سہیلی سے، اپنی پڑوسن سے چادر لے کے جائے، لیکن جائے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو، اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو بھی عیدگاہ جائے، عیدگاہ جا کے نماز نہ پڑھے لیکن دعا میں شریک رہے۔
یہ حکم دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ عید اور بقرعید منانے کا جیسے ہمیں حق حاصل ہے ویسے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی حق حاصل ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ روزہ ہم بھی رکھیں، روزہ وہ بھی رکھیں، 30 دن ہم بھی بھوکے پیاسے رہیں، 30 دن وہ بھی بھوکی پیاسی رہیں، اور ہم عید کا جگانا پڑھیں اور وہ نہ پڑھیں۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور وجوبی حکم دیا، ضروری ہے کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر جاؤ۔ اگر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کر نہیں جانا چاہیے، فتنے کا ڈر ہے، میں ان علماء کی رائے کی قدر کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن شریعت میں علماء، ائمہ، بزرگان دین، ان سب کے اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن ان سب سے بڑا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب آپ نے حکم دیا اور اتنا سختی سے حکم دیا کہ حیض کی حالت میں ہو تو بھی لے کے جاؤ، اگر چادر نہیں ہے تو دوسری عورت سے چادر لے کے جاؤ، تو اللہ کے نبی نے تو بتا دیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب بے پردگی بہت ہوگی، زناکاری پھیل جائے گی، تو آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اس زمانے میں عیدگاہ میں عورتوں کو مت لے کے جاؤ۔ تو شریعت کے بنانے والے ہمارے علماء نہیں، ہم اور آپ نہیں ہیں، شریعت کو بنانے والا اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی عدالت سے یہ فیصلہ آ گیا کہ عیدگاہ میں عورتوں کو لے کے جانا چاہیے، تو ہماری ماں اور بہنوں کو اس حق سے محروم کرنے کا ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، شریعت میں کسی بھی حکم میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مرد نیت یہاں باندھے، مرد نیت یہاں باندھے، عورت نیت یہاں باندھے، مرد سجدے میں ایسے جائے، عورت سجدے میں ایسے جائے، مرد جو ہے تشہد میں ایسے بیٹھے، عورت تشہد میں ایسے بیٹھے۔ میں ان سے بڑے ادب اور احترام سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا قرآن کی کوئی آیت یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے، عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے؟ میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتا کہ میں اپنے سے بزرگ علماء کو چیلنج کروں، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ حق وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں رہے۔ اگر ہم حق بات کو کہنے اور سننے کی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کریں گے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث ہمیں ایسی لا کر دے دیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے۔ کہیں ایک بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو طریقہ مرد کی نماز کا ہے وہی عورت کی نماز کا ہے، کوئی بھید بھاؤ نہیں، بلکہ سورہ احزاب میں اللہ نے مرد اور عورت کا نام لے لے کر کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، صدقہ کرنے والی مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بہت بڑا ثواب اور اپنی مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں غور کرنے والی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے مرد اور عورت دونوں کا الگ سے ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرد کی نماز کا مقام عورت کی نماز سے زیادہ ہے، مرد کا صدقہ عورت کے صدقے سے زیادہ ہے، مرد کا روزہ عورت کے روزے سے زیادہ ہے۔ نہیں، اللہ کی نظر میں ایک مرد کی نیکی کا جو مقام ہے وہی ایک عورت کی نیکی کا مقام ہے۔ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے۔
اور قرآن میں عورتوں کی کچھ ذمہ داری بتائی. جیسے میں نے ایک مثال دی آپ کو، عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا. عورت سے یہ کہا گیا کہ تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی بات مانو. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. بیوی ایسی نہ رہے کہ مرد بیچارہ دن بھر کا تھکا ہارا بزنس کر کے دکان سے لوٹا ہے، دماغ میں ٹینشن ہے، تھکا ہارا ہے، گھر آیا ہے تو بیوی بجائے اس کو سکون پہنچانے کے بیوی اس کو اور تکلیف دے. بیوی وہ ہے کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے، اور شوہر جو بات کہے اس کو وہ مانے، اور شوہر اگر کہیں چلا جائے تو شوہر کے سامان کی حفاظت کرے، شوہر کے رہتے ہوئے شوہر کی جیب پہ ڈاکہ نہ ڈالے. تو یہ ذمہ داریاں عورت کی اسلام نے بتائی. میں کافی اپنے گلے سے پریشان ہوں، اور مولانا رضا اللہ صاحب کی مہربانی کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. یہ بیچارے وزن گھٹا رہے ہیں، میں وزن بڑھا رہا ہوں. انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور کھانا نہ کھانے کے نتیجے میں تھوڑی میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اگر میں تھوڑا کم بولوں گا تو آپ معاف کیجئے گا. میں ایک آخری بات عورت کے تعلق سے، چونکہ میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، آج کے دور کی ایک بہت اہم چیز ہے موبائل. موبائل ایک ضرورت ہے. آج اس موبائل نے ہمارا کتنا کام آسان کر دیا ہے ہر آدمی کو پتا ہے. میں بنارس کا رہنے والا 400 کلومیٹر دور، آپ خیر آباد کے رہنے والے، موبائل سے 50 پیسے میں مجھ سے بات ہو گئی. اس موبائل کی بدولت آج بہت سے وقت کی بچت ہو گئی، پیسے کی بچت ہو گئی. لیکن آج اسی موبائل کی وجہ سے یقین مانیے سماج اور معاشرے میں بدکاری اور زناکاری اپنی چرم سیما کو پہنچ گئی. 8-8, 10-10 سال کے بچے جو نابالغ ہیں وہ بالغ ہو گئے. بالغ ہو گئے مطلب وہ چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ چیزیں وہ سن رہے ہیں جو ان کی عمر کے اور ان کی جو ہے ان کے شعور کے لائق نہیں. اس موبائل کے بارے میں قرآن مجید نے اس موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے، اور موبائل پر ہماری ماں اور بہنوں کو کیسے بات کرنا چاہیے اس کا طریقہ بھی قرآن نے بتایا. میری مائیں اور بہنیں بڑے غور سے سنے سورہ احزاب کی آیت ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. دیکھیے نبی کی عورتوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ حکم ساری عورتوں کے لیے. نبی کی عورتوں کے لیے خاص طور سے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ نبی کی عورتیں اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں، اور جب کوئی چیز ان کے لیے ضروری ہے تو باقی عورتوں کے لیے تو ضروری ہوگی ہی. تو اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو جب تمہارے دروازے پر کوئی اجنبی آ جائے، تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آدمی آ جائے، فلا تخضعن بالقول، تو تم اس سے نرمی سے بات مت کرو. آج کے دور میں موبائل کی روشنی میں ہم اس آیت کی تفسیر میں اور اس آیت کی وضاحت میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے مسلمان عورتوں، اگر آپ کے موبائل پر کسی اجنبی آدمی کی کال آ جائے، کسی اجنبی مرد کی کال آ جائے، فلا تخضعن بالقول، تو اس سے نرمی سے بات مت کرو. نرمی سے بات مت کرو. نرمی سے بات مت کرو مطلب آواز میں لوچ نہ رہے، آواز میں مٹھاس نہ رہے، محبت نہ رہے. بات کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ بات کی، ہاں بتائیے کس سے بات کرنی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ بڑی اپنائیت اور بڑی محبت اور بڑی مٹھاس کے ساتھ بات کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے عورتوں، اگر تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے تو اس سے تم بہت مٹھاس کے ساتھ، بہت نرمی اور لوچ کے ساتھ بات مت کرو. اور آج موبائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر موبائل پر کوئی ایسی کال آ جائے تو تم بہت نرمی سے بات مت کرو. اب ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی پڑھی لکھی بہن کھڑی ہو جائے، کالج میں پڑھنے والی، یونیورسٹی میں پڑھنے والی بہن کھڑی ہو جائے، اور وہ کہے کہ
मौलवी साहब ये कौन सा इंसाफ है कि लड़का चाहे जैसे बात करे और लड़की बात करे तो नरमी से बात करे, ये कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह को पता था कि ऐसा जमाना आएगा और पढ़े लिखे लोग तालीम के नाम पे इस किस्म की बातें करेंगे। अल्लाह ने उसी आयत को उसका भी जवाब दे दिया, फरमाया फयत्माल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, ऐ औरतों अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई अजनबी आ जाए तो उससे नरमी से बात मत करो, हो सकता है कि उस अजनबी के दिल में कोई बीमारी हो, बीमारी का मतलब उसके दिल में कोई खोट हो, उसके दिल में कोई बुरी नीयत हो सकता है कि आपके मोबाइल पर जिस आदमी का फोन आया है अगर आपने उससे नरमी से बात की तो वो कुछ का कुछ समझ बैठे, वो आपकी नरमी का कुछ गलत मतलब निकाल ले और कहे कि लग रहा है कि ये मुझसे मोहब्बत करती है। आज के ज़माने में यही होता है, किसी लड़के को किसी लड़की का नंबर मिल जाए और वो लड़की बात कर ले 2 मिनट के लिए बस, फिर तो सेटिंग होने में देर नहीं लगती। फयत्माल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, हो सकता है कि उस इंसान के दिल में कोई बुरी नीयत हो। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मोबाइल पर गाली बको, तुम मोबाइल पर जो है गलत बातें करो, या तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई आदमी आ जाए तो तुम उससे बदतमीजी से बात करो। वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा, जो दस्तूरी बात है, जो सही बात है, वो बात करो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और आए और तो अपने घरों में जमी रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार मत करो, मेकअप मत करो। अल्लाह अकबर। आजकल तो ऐसे ऐसे मेकअप हैं कि मर्द बेचारा, हम जैसा मौलवी अगर 3,000-4,000 तनख्वाह पा रहा है तो उसकी जो है 2/3 तनख्वाह तो औरत के मेकअप में खर्च हो जाए। मेकअप मत करो, वला तबर्रजन, मेकअप करो अपने शौहर के लिए करो। ये कौन सा तरीका है कि दुनिया भर का मस्कारा और क्रीम और पाउडर और परफ्यूम लगा के घर के बाहर निकल रही है। वला तबर्रजना, आए औरतों ये जीनत और बनाओ सिंगार करके घर के बाहर मत निकलो। और आगे फरमाया वज़कुरन मा युतला फी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें पढ़ी जाएं और जो हिकमत की बातें पढ़ी जाएं उनको याद करो। इस आयत से पता चला कि जलसे और तकरीरों में जैसे मर्दों को आना चाहिए वैसे हमारी माँ और बहनों को भी आना चाहिए। दीन की बात उन्हें भी सुनने का हक है, उन्हें भी समझने का हक है। आज हम मर्दों ने औरतों को महरूम कर दिया। जुमा में वो जा नहीं सकती, मस्जिद में वो जा नहीं सकती, जलसों में उनका इंतजाम नहीं, तकरीरों में उनका इंतजाम नहीं। नतीजा ये है कि दीन की बात हम औरतों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ी कमी है मेरे भाइयों, और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि खैराबाद के इस इलाके में जहां मैं पहली बार आया हूं, इस इलाके में इस प्रोग्राम में मैंने देखा कि हमारे भाइयों ने घर घर पंफलेट भेज के हमारी माँ और बहनों को बुलाया है। और खुशनसीब है हमारी वो माएँ और बहनें जो इस मजलिस में आई हैं और बाकायदा पर्दे के साथ उन्हें दीन की बातें पहुंचाई जा रही हैं। बस दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन्हें बातों को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, दिमाग में अगर ये ख्याल भरा हो कि इस्लाम ने आपके साथ कोई हक तलफी की है तो ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। कुरान ने तो यहां तक कह दिया वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, जैसे बीवी का हक जैसे मर्द का हक बीवी के ऊपर है वैसे बीवी का हक मर्द के ऊपर भी है। अगर बीवी की ये जिम्मेदारी है कि वो औरत की खिदमत करे, औरत का खाना बनाए, औरत की सेवा करे, औरत को जो है औरत की बात माने, औरत को इज्जत दे, वैसे ही मर्द की भी ये जिम्मेदारी है कि वो औरत की तमाम जरूरतों को पूरा करे। बल्कि बाज़ उलमा ने तो यहां तक लिखा है कि औरत की जिम्मेदारी सिर्फ उसके शौहर को खिलाने पिलाने तक है। शौहर के माँ बाप, शौहर के भाई बहनों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी या ड्यूटी नहीं है औरत की। अगर औरत कर रही है तो ये एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रही, ओवर ड्यूटी कर रही है।
میری مائیں اور بہنیں اس اجازت کا کوئی غلط مطلب نہ نکالے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام نے ڈیوٹی اور ذمہ داری کے معاملے میں بھی آپ کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا. اور میں اس مجلس میں جتنے مرد حضرات بیٹھے ہیں ان کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ وصیت اللہ کے نبی نے اپنی بہت اہم تقریر میں، جو آپ نے 1.25 لاکھ سامعین کے سامنے 1.25 لاکھ سامعین کے سامنے اللہ کے نبی نے ایک تقریر کی تھی. آج تو یہاں پر 1000 لوگ ہوں گے، 1500 لوگ ہوں گے، اتنے مائک لگے ہیں، اتنے لاؤڈ اسپیکر لگے ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ، عرفات کا میدان، اور میرے نبی تقریر کر رہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں جتنے لوگ تھے نبی کی آواز سب کے کانوں تک پہنچی. یہ لاؤڈ اسپیکر اللہ کا قائم کیا ہوا تھا، یہ وائرلیس لاؤڈ اسپیکر تھا، یہ مائک کا سسٹم کسی دنیا کے میکینک نے نہیں بنایا تھا، یہ رب العالمین کا بنایا ہوا تھا. 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی کی تقریر سن رہے ہیں اور سب کے کانوں میں میرے نبی کی آواز جا رہی ہے. میرے نبی اپنی اس تقریر میں کہتے ہیں ایھا الناس استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگوں میں تم کو وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کی کوئی حق تلفی مت کرنا. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِإِسْمِ اللَّهِ وَأَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. کیونکہ جب تم نے اپنی عورت سے نکاح کیا تھا تو تم نے اللہ کا نام لے کر اپنی عورت کو حلال کیا تھا. ایک عورت ایک مرد دونوں اگر بغیر نکاح کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حرام ہے، لیکن مولوی نے نکاح پڑھا دیا، اللہ کا نام لے لیا اور ایجاب و قبول کرا دیا تو وہی رشتہ جو حرام تھا حلال ہو گیا. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے مردوں، عورتوں کا تم نے جو رشتہ حلال کیا ہے اللہ کا نام لے کے حلال کیا ہے، اور تم نے یہ وعدہ کر کے ان سے نکاح کیا ہے کہ ہم تمہیں اللہ کے واسطے ہم تمہارے حقوق ادا کریں گے. اس لیے اے مردوں، عورتوں کے ساتھ کوئی حق تلفی مت کرنا. اور یہ بھی یاد رکھو فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے. یہ جو پسلی ہے ہماری باڈی میں، عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ہمارے بہت سے مرد حضرات کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث میں اللہ کے نبی عورت کی برائی کر رہے ہیں، عورت کی ایک کمی بیان کر رہے ہیں کہ عورت ٹیڑھی ہے، ٹیڑھی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی عورت کی کوئی برائی نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مردوں، عورت پسلی کی طرح پیدا ہے، عورت پسلی ہے اور پسلی ہمیشہ ٹیڑھی ہوتی ہے. یعنی پسلی کو اگر سیدھا کر دو گے تو وہ پسلی رہے گی ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا اپنا ایک نیچر ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک طبیعت ہے. تم یہ چاہو کہ عورت 100% تمہارے جیسی ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے، کسر ہاتھ توڑ دو گے. اس لیے عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھو. میرے بھائیوں، میں معافی چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں، بولنے کی طاقت نہیں رہی. آخر میں یہی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عورتوں کے متعلق اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو، عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو خاص طور سے اپنی ذمہ داریاں اور اپنے حقوق جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو دین کی باتیں عورتوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے ان علماء کو جو جلسے میں جانے سے، مسجد میں جانے سے اور عیدگاہ میں جانے سے عورتوں کو منع کرتے ہیں، انہیں
قرآن و سنت نے جو اس معاملے میں صحیح رہنمائی کی ہے اس چیز کو سمجھنے کی، اور عورتوں کے ساتھ جو حق تلفی ہو رہی ہے اس معاملے میں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر